اسلامک گولڈن انفو میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی روشنی میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا ہو گئے تو ان کے لڑکے ہی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں پکڑ کر چلاتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے بغیر آپ کی دشمنوں سے ٹکر ہو گئی اور میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے، میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر تھا، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس تو اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس تو اونٹ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لیے زومانی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن اس غزوہ کا جب موقع آیا تو گرمی بہت سخت تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا، بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کی کثرت، تمام مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بھی مشکل تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کے بغیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا، اور اس طرح ہر روز اسے ٹالتا رہا۔ مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر تھیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں، اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پا لوں گا۔ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، یا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب نے کیا کیا۔ بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا، وہ حسن و جمال یا لباس پر اترا کر رہ گیا۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم نے بری بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہوا اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں۔
اپنے گھر کے ہر عقلمند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے۔ آپ کی مسکراہٹ میں خفگی تھی۔ آپ نے فرمایا، آؤ۔ میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، میرے پاس سواری موجود تھی۔ خدا کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ گفتگو کا سلیقہ معلوم ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر لوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے۔ نہیں، خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا۔ خدا کی قسم اس وقت سے پہلے کبھی میں اتنا فارغ البال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی۔ اچھا اب جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور تم نے بڑی کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسا دوسرے نا شریک ہونے والوں نے بیان کیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے مجھ پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر کر آؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، 2 حضرات نے اسی طرح معذرت کی ہے جس طرح تم نے کی ہے، اور انہیں جواب بھی وہی ملا ہے جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع عمری اور حلال بن امیہ واقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا تھا جو صالحہ تھے اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی۔ بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے صرف ہم 3 تھے۔ لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے۔ ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا، لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہ تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، آپ کو سلام کرتا۔ جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے، میں اس کی جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہیلے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھتے، لیکن یوں ہی میں آپ کی طرف دیکھتا، آپ رخ مبارک پھیر لیتے۔ آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی ہی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا، خدا کی قسم دے کر، لیکن اب بھی وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اتر آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا: اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل پیدا نہیں کیا ہے۔ کیا تمہارا حق ضائع کیا جائے؟ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے۔ جب میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا، ان 50 دنوں میں جب 40 دن گزر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا، میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ان سے جدا ہو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی کو بھی یہی حکم آپ نے بھیجا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلال بن امیہ بہت ہی بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ تم سے صحبت نہ کرے۔ انہوں نے عرض کی، خدا کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ ناراضگی ان پر ہوئی ہے وہ دن اور آج کا دن ہے کہ آنسو تھمتے ہی نہیں۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے، آپ بھی اسی طرح اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیجئے۔ میں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا۔ میں جوان ہوں اور معلوم نہیں کہ جب اجازت لینے جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں۔ اسی طرح 10 دن گزر گئے اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کے 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنے تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی۔ جبل صلا پر چڑھ کر کوئی آواز بلند کر رہا تھا، اے کعب بن مالک، تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا، یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ لوگ میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک صاحب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑائے آ رہے تھے۔ ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے صلح پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی تھی، جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں نے انہیں دے دیے۔ خدا کی قسم اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا دینے کے لائق اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 کپڑے مانگ کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوک در جوک لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آخر میں مسجد میں داخل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ خدا کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دھمک اٹھا تھا۔ اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ آتے تھے۔ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی۔ اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا۔ پس خدا کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا، پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آیت ہمارے بارے میں نازل کی تھی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر اور کوئی انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ نزول وحی کے زمانہ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی گئی ہوگی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسم کھا لی تھی، اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی، ان سے بیعت بھی لی تھی اور ان کے لیے طلب مغفرت بھی فرمائی تھی۔ ہمارا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا تھا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 سے یہی مراد ہے کہ ہمارا مقدمہ ملتوی کر دیا گیا اور ہم ڈھیل میں ڈال دیے گئے۔ یہ نہیں مراد ہے کہ جہاد